ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بات چل رہی تھی کہ وہ گناہ جن کا تعلق آدمی کا آدمی سے ہوتا ہے، کسی کا حق لے لینا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لینا، جو حقوق ہیں قرآن و حدیث کے اندر بھائی کے بھائی پر، بھائی کی بہن پر ان حقوق سے محروم کر دینا، یہ انسان کو ذکر کی برکات، ذکر کے اثرات، تعلق مع اللہ، خوف آخرت، ہر چیز سے محروم کر دیتی۔ یہ بات صرف حقوق کے ساتھ ہی نہیں ہے، گناہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی گناہوں کا رسیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، چلے پر چلا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، کسی بھی خیر، شیخ الحدیث بن جائے، بخاری پڑھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ کرتا ہے۔ اگر وہ گناہ حقوق العباد ہیں، آدمی نے آدمی کا لے کیا، وہ معاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی اپنے حق کو معاف نہ کر دے۔ لیکن نفس گناہ، معصیت جس کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ آدمی کو ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ بندے کا حق ہے، چاہے وہ اللہ کا حق ہے۔ اگر آدمی کی توجہ ان سے بچنے کی طرف نہیں ہے تو ذکر اللہ کا اثر اس معصیت کے ساتھ دماغ پر، دل پر نہیں پہنچے گا۔ کرتے رہو بیٹھ کر کے۔ آدمی جانتا ہے کہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے۔ مان لیجیے آدمی کا حق نہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا تو اللہ کی ذکر، تسبیح، نماز، روزے کے اوپر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے اور اگر گناہ وہ حقوق العباد ہے وہ تو بہت بڑا ہے، معاف ہی نہیں، جب تک یہ آدمی معاف نہ کر دے یا اس کا حق اس کو دے نہ دیا جائے۔
یہ دستور خداوندی ہے. قرآن میں اعلان فرما دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. بڑے بڑے طاقتور لوگ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. دنیا میں ایسے لوگ تڑنگے لمبے تڑنگے پہلے ہی نہیں کیے گئے تھے. چٹکی بجاتے بجاتے کیا ہو گیا؟ وہی چیز فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے جس کسی کو اپنے عذاب میں پکڑا اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے. تو ذکر اللہ کا فائدہ کہاں سے مل جائے گا؟ ارے بھائی آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹوں کو نواز رہے ہیں تبھی تو کہ آپ خوش ہیں. اور جب ناراض ہیں آپ اسے اس کو دیں گے کہاں سے؟ کیوں دیں گے؟ دل دکھاتا بھی ہے اور ہم سے انعام بھی لیتا ہے. نہیں، فرمایا ہم نے جس کو ملیا میٹ کیا ہے، پکڑا ہے اور پکڑ کے برباد کر ڈالا، گناہ کی وجہ سے کیا ہے. تو کیا کیا پھر؟ ہم نے ایسی ہوائیں چلی، پتھر اٹھا اٹھا کر کے ہواؤں نے بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، کنکریاں برسا دی. کیوں؟ ہم ناراض تھے. قرآن کا قانون ہے کسی پر عذاب اوپر سے بھیج دیا، ہوا بھیج دی، پکڑ پکڑ کر کے گرا دیا، تیز ہوائیں اٹھا کر کے لوگوں کو اوپر اور زمین پہ گرا دیا، مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. ایسی چنگاڑ کے بھیجے پھٹ گئے، کانوں سے نکل کے باہر آ گئے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. زمین کو پھاڑ دیا، زمین کے اندر جیسے پانی میں غرق کیا جاتا ہے، اندر چلے گئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیا ہے، کہاں گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. وہ دعوی خدائی کرنے والے کو ہم نے سمندر میں ڈبو کر مار دیا اپنی پوری فوج کے ساتھ. کیا وجہ؟ کیوں کر دیا؟ ایک بات، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے جس کسی کو بھی پکڑا، ذنب اور معصیت، وہ کام جن سے ہم ناراض ہوتے ہیں، برداشت کرتے رہے، جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو اٹھا کر کے تہوبالا کر دیا، تباہ ہو گیا. دل میں خیال ہی نہیں آتا ہے کہ کیا ہوا. سابق امتوں کو دیکھو تو کیا ہوا، سبب کیا تھا؟ خدا کی ناراضگی. دوسری جگہ فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا بأس بعض الله. اے محمد کہہ دو ان لوگوں سے جو آج بغاوت پر مبنی ہیں، ہمارے نبی کو
مانتے نہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو اللہ اس چیز کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب اوپر سے تمہارے اوپر ڈال دے، اور اس عذاب میں کیا ہو، تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ ارے بھائی ابابیل کا لشکر، کہ ابابیل چھوٹی سی چڑیا، اور زمین کے اوپر ہاتھیاں لے کر کے اصحاب فیل، ہاتھی والے لوگ، اوپر سے عذاب ڈال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا دو اللہ کون ہے اور کیا طاقت رکھتا ہے، اوپر سے یا نیچے سے، زمین سے نکال دے عذاب۔ طوفان نوح آیا کہاں سے آیا؟ اوپر سے بارش تھوڑی برسی، ایک تندور میں سے پانی نکلنے لگا، اللہ اکبر، عذاب خداوندی، اس تندور سے پانی، فارغ تنور، جوش مارا اسے، اور ساری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بس وہی بچ سکے جو اس کشتی کے اندر تھے، جو اللہ نے نبی سے کہہ کر کے بنوائی تھی، اسی سے بچو گے۔ کیا بنوائی تھی؟ اللہ نے بچانا چاہا بچا دیا، ورنہ وہ کشتی کیا کرتی؟ کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یا نیچے سے عذاب پیدا کر دے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں یہ بھی مطلب ہے اس کا، نیچے سے کر دے۔ اللہ نافرمانی کرتے رہے بڑے تو اللہ ان کی اولاد میں سے ایسے جن بھوت اللہ کے نافرمان پیدا کر دیں کہ وہ باپ دادا پردادا کی عزت و آبرو ناموس سب کو تہس نہس کرتے ہیں۔ یہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے، نیچے سے پیدا کر دے۔ کیا مطلب؟ نیچے تمہاری اولاد جو پیدا ہو رہی ہے وہ خدا کے ایسے نافرمان بڑے ہو کر کے بنے کہ آباء و اجداد کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ کیا بات ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ اللہ ناراض ہے، کیوں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو پکڑا گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ کہاں سے ذکر کا فائدہ ہو جائے؟ کھول کر کان کو سن لو، ذکر اللہ کا فائدہ جب ہوگا جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کے ساتھ ساتھ رضا ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ کو یاد کرو اور وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے بچو۔ تب یہ دو چیزیں ملیں گی تو ذکر اللہ کا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ خوب سمجھنا چاہیے، فرعون کے لشکر کو تباہ کر دیا تھا کہاں سے؟ وہی سڑک ہے جس کے اوپر سے بنو اسرائیل ابھی گزر کر گئے ہیں، اور اسی راستے پر سے گزر رہا ہے۔ اپنے لشکر کو لے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ دو پارٹ سے الگ الگ ہو گئے، ہم بھی نکل کے باہر چلے جائیں گے۔ ارے پاگل، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، نہ ہونے والا کام کر دیا، اللہ نے کر دیا۔
موسیٰ کے لیے کیا، بنو اسرائیل کے لیے کیا، تو یہ چاہتا ہے کہ نبی کی کھل کر اس طرح مخالفت سے تو بھی نکل جائے گا؟ نہیں ہوگا، برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائی، ہر مومن کو، ہر ذاکر کو، ہر نمازی کو، ہر آدمی کو یہ کلمہ ایک فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس کو رات دن چلتے پھرتے گھر باہر اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ قدم بڑھانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، آنکھ ڈالنے سے پہلے، کان لگانے سے پہلے یہ سوچ رہے کہیں اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ آدمی سوچتے ہی نہیں، مسلمان نہیں سوچتا۔ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس ذکر کا فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے بھائی، اب اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ گناہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جیسے گناہ ہی نہیں۔ نہیں ہے تو آدمی جو ذکر اللہ کی تاثیر، ذکر اللہ کے اثر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ میں ایک صاحب مہمان سے میں کل کہہ رہا تھا کہ لوگ ذکر اللہ کرتے تھے اور اس ذکر کے اثرات ہوتے تھے لوگ، اب اثرات ہوتے ہی نہیں۔ آدمی آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا وہ اثر جو اس کے دل، اس کے دماغ، اس کی زبان، اس کی عادات و اطوار کو اپنی لپیٹ میں لے لے، ہے نہیں۔ میرے بھائی، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی چیز سامنے آئی کہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، بس مومن کو بڑھاتا ہوا قدم وہیں روک دینا چاہیے، فوراً پیچھے آ جانا چاہیے۔ اچھا، اگر نہیں آئے گا تو ذکر کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اللہ کوئی محتاج تھوڑا ہی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم لوگ اللہ کے فقیر ہو، بھیک مانگنے والے ہو۔ اللہ، تم بھیک مانگنے والے ہو، تمہیں خدا کی طرف سے بھیک مل جائے اس کی کوشش کرو۔ اللہ الغنی، مالداروں کا مالدار ہے، اسے کیا مصیبت ہے؟ وہ کس چیز کی فکر میں ہے؟ اگر 100 مرتبہ غرض ہے تو اللہ کو راضی بنانے کے لیے وہ کام کرو جو کام اللہ کو پسند ہے۔ اگر وہ کام کرو گے جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذکر کرو گے
ذکر کے اثرات نہیں ہوں گے، نماز پڑھو گے دل نہیں لگے گا، گناہ سامنے ہے خوف خدا نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کیا سبب ہے؟ گناہ کو نہیں چھوڑتا یار۔ میرے بھائی، ذکر کرنے والے کو بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے وہ راستے اپنانا چاہیے جس سے اللہ خوش ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے، تب ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر گناہوں سے نہیں بچے گا تو اللہ کے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنا وتیرہ بنانا چاہیے، کام کرنا چاہیے، مستقل کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہر سطح پر گناہ سے بچانا چاہیے، تب اللہ کے ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو ذکر اللہ کا جو فائدہ اللہ کی محبت، خشیت خداوندی، یہ انسان کو میسر نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو دیکھا ہے، جس چیز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ معصیت ہے، مجال ہے جو اس کام کو کرے، بالکل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ کر لیں۔ حسنی مبارک مصر کے بعد میں وزیر اعظم بن گئے تھے، پہلے وزیر تھے، ہندوستان آئے، دارالعلوم بھی آئے۔ باب الظاہر جو ٹوٹی بوٹی عمارت ہے، یہ تقریباً 65 سال پہلے کا واقعہ ہے، وہی مہمان خانہ تھا دارالعلوم کا، وہیں ٹھہرایا گیا ان کو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی گئے، ملاقات ہوئی، گھومے پھرے، دارالعلوم کو دیکھا، پھر نکلے باب الظاہر سے اور باہر کھڑے ہو گئے۔ یہاں باہر ایک سڑک تھی، صرف ادھر تالاب تھا اور ادھر جنگل تھا، وہیں جہاں آپ نکلیں گے تو داہنی طرف تالاب تھا اور بائیں طرف کوئی عمارت نہیں تھی، درخت کی کر کے درخت کھڑے ہوئے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے تصویر کھینچنے والے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ تو بڑے آدمی تھے مصر کے، اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ مجھے اب یہ یاد ہے، میں تو چھوٹا سا تھا اس وقت، حضرت نے فوراً حدیث پڑھی، ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون۔ ایک دم ہٹ کر کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا، ہٹ گیا تصویر کے مسئلے سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کلام کہ سب سے شدید عذاب میں مبتلا قیامت کے دن وہ ہوں گے جو تصویریں بناتے اور کھینچتے ہیں؟ تو عربی جانتا تھا ایک دم خم۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی گناہ کا کام اور ہو رہا ہے رضا کے ساتھ، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اثرات سے ان کی زندگی کی۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، یہ گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
جس دن حضرت کا انتقال ہوا ہے، جمعرات کے دن، اپنی زندگی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے حضرت تو جا نہیں پا رہے تھے نظر سے، انہوں نے مولانا فخر الدین صاحب کو دہلی سے بلا کر کے اپنی جگہ متعین کر دیا تھا۔ مولانا فخر الدین صاحب جمعرات کو مراد آباد جہاں ان کی اہلیہ محترمہ بچے رہتے تھے وہاں جایا کرتے تھے، کبھی کبھی جاتے تھے تو جمعرات کے دن جاتے تھے، ایک دن انہیں چھٹی کا بھی نہیں جاتا تھا جمعہ۔ تو جاتے تھے تو حضرت سے مل کر کے جانا ہے۔ حضرت گھر کے اندر اس طرح تھے کہ باہر نکلنا چلنا پھرنا حضرت سے محدود تھی۔ برابر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی کمرے کی طرح سے، مگر اس کے دروازے نہیں تھے، دروازہ اس کا اسی جہاں جس بڑے کمرے میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے ہی کھلتا تھا۔ حضرت نے مجھے ایک خط دیا، اپنے چچا کو یہ لکھ لو، یہ لکھ دو، یہ لکھ دو۔ میں ادھر بیٹھا ہوا، ادھر دونوں کے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خط لکھ رہا تھا۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے رونے کی آواز بچوں کی طرح سنی، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ ذکر کرتے ہوئے حضرت روتے تھے، اس طرح روتے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کمرے میں جہاں میں بیٹھا ہوا خط لکھ رہا تھا حضرت کا، یہی حضرت کی جگہ تھی جہاں مطالعہ کیا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے روتے تھے، تو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میری والدہ مجھے بلاتی تھی کہ جا اپنے ابس کہہ دے کہ ناشتہ مہمانوں کو چلا گیا۔ حضرت روتے روتے میں کہتا تھا، حضرت رومال اٹھاتے تھے، چہرے کو صاف فرماتے تھے، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں روٹی لیتے تھے اور پھر باہر جاتے تھے۔ اسی کمرے میں مولانا فخر الدین صاحب کے سامنے بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ میں اٹھا وہاں سے، اور جو دروازہ کھلا اس میں کھلتا تھا میں کھڑا ہو گیا اس میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر، گناہ تو بہت بری چیز ہے، روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے اور روتے جاتے تھے کہ حضرت میں اس بیماری میں سنتوں پر عمل نہیں کر پاتا، یہ کہتے تھے اور روتے تھے۔ سنت کے خلاف ہونا بیماری کی وجہ سے اتنا ناگوار تھا کہ بچوں کی طرح، اور اسی دن چند گھنٹوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ گناہ کہاں سے کریں گے؟ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، اس کے اثرات تھے ان کی زندگی پر۔ دیکھنے والا آدمی دیکھ کر، متقدمین کو تو ہم نے دیکھا نہیں، جن کو اپنی آنکھ سے دیکھا میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر کا اثر ان کے چہرے پر، ان کی زندگی پر، ان کے معاملات پر، بات چیت پر، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز ان کی زندگی کے اندر سنت کے مطابق گزری ہوئی تھی۔ کون گناہ کرے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر اللہ کرنے والے کو جب تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہوگا، ذکر اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح
آپ حضرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا بھی کرتے ہیں، جیسے بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اس طاقت کو پیدا کیجیے۔ گناہوں سے بچیے، پتہ چل جائے یہ گناہ ہے، میں تو الگ ہو گیا، آپ کا جو چاہیے، تب اللہ کے ذکر کا اثر ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت پیدا کرتا ہے، فکر آخرت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر کو ہمارے رگ و ریشے میں، دل اور دماغ میں اللہ بسا دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، اور شرور و فتن سے محفوظ فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔